اپنے والدین کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرنا۔ تو معزز سامعین دیکھیں، اس دنیا کے اندر نفسی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے گھروں کے اندر تو ہر بندہ، ہر ہمارا جو بھائی ہے، ہر مسلمان، ہر کسی کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مسائل ضرور ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس حوالے سے ہمارا کیا کردار ہے، تو اللہ کی آزمائش ہمارے اوپر آتی ہے یا پھر کوئی تکلیف آتی ہے یا پھر ہمیں کوئی ٹینشن آتی ہے، تو اس کے اندر ہمارا کیا کردار ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو کیا وہ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک سلوک کرے۔ کسی بھی حوالے سے اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی بے ادبی کر دی تو عزیزان قدر آپ یہ دیکھیں اللہ کا محبوب بھی ناراض ہو گیا اور رب العزت وہ بھی ناراض ہو گئے۔ اگر یہ اللہ پاک کی ذات اور اس کے محبوب اللہ ماں باپ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ناراض ہو گئے تو عزیزان قدر ہماری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور ہماری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، اچھا سلوک، ہر وقت ان کی تعظیم کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آئیں آپ دیکھیں، میرا تو یہ کہنا ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر جیسے مکہ شریف ہے اور جیسے مدینہ شریف ہے، اسی طریقے سے اس پوری کائنات کے اندر نہ کوئی اللہ پاک نے جیسے نہ کوئی دوسرا مکہ بنایا ہے اور نہ کوئی دوسرا مدینہ بنایا ہے، اسی کے تحت اللہ پاک نے نہ کوئی دوسرا باپ بنایا ہے اور نہ دوسری ماں بنائی ہے۔ یہ ایسے عظیم رشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں کہ ہر حوالے سے اللہ پاک نے ان کا نعم البدل ہی نہیں بنایا۔ کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ والدین کی تعظیم کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، اگر ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سننے چلا جاتا اور بات سن کر واپسی نماز اسی جگہ سے شروع کر دیتا جہاں سے نماز چھوڑی ہوگی میں نے۔ یہ دیکھیں عزیزان گرامی، کتنی عظیم بات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کے حوالے سے کی ہے۔ تو ہمیں بھی اسی چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر ہم نے عمل کرنا ہے اور ماں باپ کی تعظیم کرنی ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ٹھہراؤ، اللہ کو کے سوا کسی اور کو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ شریک مت کرنا۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے جنت حاصل کرنی ہے تو ماں باپ کی تعظیم کرو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ آج آپ دیکھیں، میں یہ دیکھتا ہوں دنیا کے اندر کہ لوگ حج اور عمرہ اگر پوچھا جائے کہ دس حج کر رکھے ہیں، 50 عمرے کر رکھے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر ان کے ماں باپ بھی ان سے ناراض ہیں۔ عزیزان قدر ہم دیکھیں
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اثر سیرت ہم دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہم جیسے چلتے ہیں، اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو کیا ہم جنت کو چھوڑ کر اس روضہ رسول پر جا رہے ہیں، ہم عمرہ ادا کرنے یا حج ادا کرنے جا رہے ہیں؟ لیکن پہلے ہم اپنے گھر کے اندر دیکھیں، جو ہماری جنت گھر کے اندر ہے، کیا وہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اگر وہ ہم سے ناراض ہے، آپ 100 حج کیا ہزار حج کر لیں، آپ ہزار عمرے کر لیں، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں نہ وہ آپ کے حج قبول ہوں گے، نہ وہ آپ کے عمرہ قبول ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہاری جنت بھی تمہارے گھر کے اندر ہے، یعنی تمہارا مکہ بھی تمہارے گھر کے اندر ہے اور تمہارا مدینہ بھی تمہارے گھر کے اندر ہے۔ مکے کی مثال اللہ پاک کی ذات نے جو فرمایا، باپ کے حکم فرمایا کہ باپ تمہارا مکے کی مثل ہے اور جو مدینہ ہے وہ تمہاری ماں کی مثل ہے۔ اگر یہ دو رشتے تم سے ناراض ہیں، عزیزان قدر، پہلے آپ ان کو راضی کریں۔ گھر کے اندر رہ کر آپ کو نہ صبر کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، آپ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں تو آپ کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص، جو میرا امتی، جو میرا بندہ صبح اٹھ کر ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لے، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے، اس کو حج اور عمرہ یعنی قبول حج اور عمرے کی اللہ پاک سعادت نصیب فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، قبول حج اور عمرے کی اس کو اللہ پاک نے بشارت عطا فرمائی، لیکن جو ہم ادھر جا کے حج ادا کرتے ہیں یا عمرہ ادا کرتے ہیں وہ ہمیں علم نہیں کہ وہ ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن گھر کے اندر اگر کوئی محبت بھری نظر اپنے ماں باپ کے چہرے پر دیکھ لیں، اللہ پاک نے قبول حج اور عمرہ کی باشارت ہمارے لیے رکھی ہے۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ ماں باپ کے حوالے سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک صحابی تھا جو ملک شام سے آیا، اور وہ صحابی ملک شام سے آیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اس نے پکارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا ہوں، میں اپنا گھر بار ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہوں اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے، اب جو میری زندگی ہے بقایا وہ میں آپ کی نقش قدم پر گزاروں گا اور آپ کی میں تعظیم کے اندر اور آپ کے اور آپ کی پیروی کرتا رہوں گا۔ میں اپنے گھر لوٹ کر ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، یہاں آپ کے ساتھ ہی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے زندہ رہنا ہے۔ اگر مرنا بھی ہے تو آپ کے قدموں کے اندر، مسجد نبوی کے اندر یعنی کہ مدینہ شریف کے اندر میری دعا ہوگی، اللہ پاک میرا مدفن بھی اس مدینہ شریف کے اندر کر دے۔ تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا، دیکھیں سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے صحابی، اے میرے امتی، تو مجھے یہ بتا، جب تو یہ ارادہ کر کر آ رہا تھا کہ اب دوبارہ لوٹنا نہیں گھر، اب دوبارہ گھر ہی نہیں جانا، ساری زندگی آپ نے وقف کر دی۔ دیکھیں اس کی کتنی عظیم سوچ ہے اس صحابی کی، اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام زندگی کر رہا ہے۔ ہوتا تو یہ تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسے شاباش دیتے، کہتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تو نے میری پیروی کرنی ہے اور تو نے میرے نقش قدم پر چلنا ہے، تیری آخرت بھی سنور جائے گی، تیری دنیا بھی سنور جائے گی۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تو مجھے یہ بتا، جب تو یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلا تو کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، تو نے ماں باپ کو بتایا تھا کہ میں ساری زندگی وقف کروں گا نبی کے نام پر اور میں اب دوبارہ لوٹ کر گھر نہیں آؤں گا؟
اس صحابی نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرا اب ارادہ ہے، میں نے لوٹ کر واپسی نہیں جانا، میں نے ماں باپ کو بتا کر آیا ہوں۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام سوال کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تو یہ بتا جب تو آ رہا تھا کیا ان کو مل کر آیا تھا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان دونوں کو، ماں کو بھی باپ کو بھی مل کر آیا ہوں۔ تو پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو ان کو مل کر بھی آیا، تو تو مجھے یہ بتا جب تو ان کو مل رہا تھا، ان کے گلے لگ رہا تھا، ان کی کیا کیفیت تھی؟ ان کے چہرے پر ہنسی تھی یا ان کے چہرے افروختہ تھے، یعنی پریشانی کے اثرات تھے؟ اور وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس ارادے سے ان کو گلے لگا کر مل رہا تھا، میرا باپ بھی اور میری ماں بھی دونوں ہچکیاں مار مار کر دونوں دار و قطار ہو رہے تھے۔ دیکھیں عزیزان قدر، ماں باپ کا مقام دیکھیں، آپ سمجھیں اس بات کو۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ندان جا فوراً۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کے جسم مبارکہ کے اندر جھجری پیدا ہوئی، آپ جلال کے اندر آ گئے اور فوراً آپ کھڑے ہوئے، اس صحابی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ اے ندان فوراً جا ملک شام میں، جس طریقے سے تو اپنے ماں باپ کے چہرے پر اثار، پریشانی کے اثار لایا ہے، جس طریقے سے ان کو رلا کے تو میرے پاس آیا ہے، اسی طریقے سے جا فوراً ان کو ہنسا کر آ، وہاں پر وہ تیرے سے خوش ہوں گے، یہاں پر تیرا رب اور تیرا رسول تجھ سے خوش ہوں گے۔ عزیزان قدر، یہ ہے ماں باپ کا مقام دیکھیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کس قدر اپنے صحابی کو، آپ صحابی کی تربیت فرما رہے ہیں کہ تیرا رسول بعد میں، پہلے ماں باپ ہے، اللہ کے فرض، تب اللہ کے جو حکم ہے احکام ہے، لیکن وہ بھی تب آپ کے قبول ہوں گے جب ماں باپ آپ کے اوپر راضی ہے۔ تو عزیزان قدر، ہمیں اس چیز سے سبق لینا چاہیے۔ اچھا، کچھ دوست کہتے ہیں کہ ماں کا مقام آپ نے بتا دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو باپ کا مقام بتائیں کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ عزیزان قدر، ہم باپ کا مقام دیکھیں کہ باپ، اللہ پاک نے اس کو جنت کا دروازہ بنایا ہے باپ کو، اور جو ہماری ماں ہے اللہ پاک نے اس ماں کو جنت بنایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں جب دروازے سے آپ گزریں گے تو جنت کے اندر جائیں گے، پھر کوئی بغیر دروازے کے کمرے کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں اگر باپ آپ سے راضی ہے تو آپ دروازہ کھول کر جنت میں جا سکتے ہیں۔ دونوں دروازے اور جنت کی نشد ہے، تو آپ نے دونوں کو راضی کر کے چلنا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے محبوب اعلان کر دو، اے میرے محبوب اعلان کر دو، ایک ان کو ترازو دے دو، ایک ان کو ترازو دے دو۔ یہ ترازو کے اندر جو انسان آپ کی امتی، آپ کے جو امتی ہے وہ اس ترازو کے اندر وزن کریں، دیکھیں کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے یا راضی ہے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، اللہ پاک ناراض ہے ان سے یا خوش ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب یہ ترازو دیا، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو انسان یہ معلوم کرنا چاہے کہ اللہ کی ذات اس پر خوش ہے یا ناراض ہے، وہ اپنے صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالے۔ اگر ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اللہ کی ذات بھی اس سے ناراض ہے، اگر ماں باپ اس سے راضی ہیں تو اللہ کی ذات بھی اس سے راضی ہے اور اس کا محبوب بھی اس پر راضی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے سورۃ النجم کے اندر ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، یعنی 7ویں آسمان پر حضرت جبرائیل امین کا گھر ہے، 7ویں آسمان پر، بالکل اس کے ساتھ 8 قسم کی جنت ہے، علاوہ صاحب موجود ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ 7ویں آسمان پر جنت ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل امین کا گھر ہے، ان کے حضرت جبرائیل کے گھر کے قریب بالکل جنت ہے، اور
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو 7ویں آسمان پر جنت ہے، لیکن اللہ پاک نے وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، یعنی کہ اتنی اونچی جنت اللہ پاک نے اتنی نیچی رکھ دی ہے، تو پھر بھی ہم ماں باپ کا مقام کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو تمہارا باپ ہے اگر وہ تم سے ناراض ہو گیا سمجھو اللہ ناراض ہو گیا، اور اگر تمہاری جو ماں ہے وہ ماں ناراض ہو گئی سمجھو جنت تمہارے ہاتھ سے نکل گئی۔ آپ جو ماں باپ کا مقام سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ ماں اور باپ کا مقام اس طریقے سے دیکھیں، اگر باپ کو راضی کرنا ہے سمجھو اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر ماں کو راضی کرنا ہے سمجھے آپ نے جنت حاصل کرنی ہے۔ ہمیں جب ان دونوں رشتوں کو دیکھنا ہوگا وہ اسی نظر سے دیکھیں، ہمیں ماں اور باپ کو خوش کرنے سے، یعنی باپ اگر خوش ہو گیا سمجھو خدا خوش ہوا، باپ کو راضی کرنے سے خدا ملتا ہے اور ماں کو راضی کرنے سے جنت ملتی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کیا بڑی ہے، جنت بڑی ہے یا اللہ کی ذات بڑی ہے؟ دیکھیں جنت بھی اللہ نے بنائی ہے، اللہ پاک کی ذات بڑی ہے۔ ماں جنت ہے تو اللہ پاک کی جب جنت ہے، اللہ پاک جب دے گا انسان کو تو جنت ملے گی، جب باپ راضی ہوگا تو خدا کی ذات ملے گی۔ تو اس سے کیا ہمیں معلوم ہوا، اس حدیث سے کیا ہمیں سبق ملا؟ کیونکہ باپ کی ذات اور باپ کی عزت، باپ کا مقام ماں سے زیادہ ہے، اس سے راضی کرنے سے اللہ پاک کی ذات ملتی ہے، اور ماں کی یہ شان ہے اس کو اگر راضی کریں گے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ہمیں وہ جنت ملے گی ماں کو راضی کرنے سے۔ ہمیں یہ سبق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ عزیزان قدر ہمیں بھی چاہیے ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور ہم نادان ہیں، ہم لوگ اس چیز کا علم نہیں رکھتے، ہم لوگ ایک دوسرے کے مسئلے